میرے لڑکے کا نام محمد پتہ نہیں مشفیق ہے کیا ہے، بہرحال 2 بکرے عقیقے کے بالکل ذبح کر کے مدرسے میں دے دیں، یا ان کو بتا دیں کہ عقیقے کے ذبح کر کے وہ پکائیں کھائیں۔ میں ایک غیر اسلامی بینک میں ملازمت کرتا ہوں، آپ کی تنخواہ تو آپ کے لیے حلال ہے، لیکن کوشش کریں کسی اور جگہ آپ کو نوکری مل جائے تو پھر چھوڑ دیں، جب تک نہ ملے کرتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ میں یہاں تھا، لڑائی ہوئی، بیوی نے عدالت میں طلاق کا کیس کیا، میں نے جا کر عدالت میں کہ اگر یہ کہتی تو ٹھیک ہے، بعد میں اس دار نے ہماری سلو کر دی، اس سب واقعے میں نے منہ سے نہیں بولا طلاق کے لیے، پھر عدالت نے بھی ہم ریو کر لیا، بات ختم ہو گئی، بس جب آپ نے طلاق دی ہی نہیں تھی، اس نے کیس کیا تھا نا، بعد میں جا کے سلو ہو گئی آپ کی۔ بس بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز ہے، جب وہ حلال ہے تو کیوں جائز نہیں ہے؟ یا تو کہو حرام ہے۔ کہتے ہیں کوئی ایسی حدیث ہے کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلمان ملک میں جا کے وہاں کی جنسیت یا مکان نہیں بنا سکتا، تو حضور نے فرمایا کہ وہاں کافروں کے ملک میں رہنا ہی ناجائز ہے، تو مکان کیا بنائے گا؟ انہوں نے کافروں کے ملک میں قطعاً نہ رہیں، اگر مجبوری ہے، تعلیم کی کوئی وجہ ہے وجہ نہ رہیں۔ جب رہنے کی اجازت نہیں تو مکان بنانے کی اجازت کیسے ہوگی؟ کھانے سے پہلے پانی پینا کوئی سنت ہے؟ کوئی سنت نہیں۔ میرا بیٹا ہے 1.5 سال کا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، اللہ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میری گھر والی کی ریڑھ والی ہڈی کا آپریشن ہوا، تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ شوگر کا مریض ہوں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ میرے 2 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیمار رہتی ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال میں نے رشوت دے کے نوکری حاصل کی، اگر اس کے بغیر نہیں ملتی تھی تو آپ پر گناہ نہیں ہے، لینے والے پر گناہ ہے۔ ہماری ایک عزیزہ ہیں جن کو کینسر کا مرض ہے، 70% تک بدن میں پھیل چکا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے نا، اللہ تو جب چاہیں شفا دے دیں۔ ناپاک کپڑے بالکل الگ دھونے چاہیے، ورنہ پاک کو بھی ناپاک کر دیں گے، یا دونوں کو اکٹھے دھو لیں، پھر دونوں کو پاک پانی سے دھو لیں۔ نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ حافظ عرفان صاحب جو ہیں دل کے عارضے میں بیمار ہیں، اللہ شفا کاملہ صحت عاجلہ سب کو عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ 3 سالوں سے میں بیمار ہو جاتا ہوں، پیٹ کی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹروں حکیموں کے پاس علاج کروایا ہے، لیکن مستقل آرام نہیں آتا۔ مجھے شبہ ہے کہ مجھے نظر لگی ہے، تو نظر کے لیے سورۃ نون والقلم کی جو آخری آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ آیت جو ہے 7 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے بدن پہ پھیرا کریں۔ اور اسی طرح میرے حضور آقا نے بھی نظر بد کے لیے بتلایا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ بھی 3 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے دم کیا کریں۔
نماز میں کمی ہوگی یا زیادتی، سیدھا صاحب لازمی ہے۔ سعودی بینک جو ہے اس سے قسطوں پہ ادھار لینا جائز ہے، جبکہ بینک ٹوٹل رقم پر 5000 سعودی ریال لیتا ہے، وہ ناجائز ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں بھی حنفی مسلک میں امام کے پیچھے جو مقتدی ہے وہ نہ فاتحہ پڑھیں گے نہ سورت پڑھیں گے، چونکہ ایک حدیث ہے میرے مدنی پاک کی کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح حدیث ہے کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس کو رکوع مل گیا گویا رکعت مل گئی، اس نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا پھر بھی رکعت مل گئی۔ کہتے ہیں کہ حضور کا پیشاب کسی صحابی نے پیا تھا، ہاں روایات میں آتا ہے اس وقت حرمت نہیں آئی تھی۔ آج کل محرم کے موقع پر لوگ جو ہیں حضرت سیدنا حسین کے بارے میں مرثیے اور نعت، یہ بالکل ناجائز اور بدعت ہے۔ یاد رکھو کہ محرم کے بارے میں دو جماعتیں ہیں، بعض جماعتیں تو حد سے بڑھ گئی ہیں اور بعض جماعتوں نے اس کو گھٹایا ہے، لیکن حضور نے یہ فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد اگر حرمت اور شان والا مہینہ ہے تو محرم الحرام ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو آدمی 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پہلے کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ ماتم کرنا اور نعتیں پڑھنا اور کپڑے سیاہ پہننا یہ تو شیعہ اور روافض کے بدعات ہیں جن سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من لبس سودا اور شکل جیوبا، جو کالے کپڑے پہنے کپڑے پھاڑ ڈالے، وذهب الخدود اور چہرے پہ تھپڑ مارے، فلیس منا، اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ میری بیٹی کی شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اس کے سسرال والے اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو کہو کہ چلتے پھرتے یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دم کیا کرے ان کی طرف، اور دعا کیا کرے کہ اللہم الف بین قلوبنا۔ مجھے برے خیالات اور وسوسے سے آتے ہیں، حتیٰ کہ نماز میں بھی کوئی حرج نہیں، آتے ہیں نا، خود نہ لاؤ، جو آتے ہیں وہ معاف ہیں۔ نماز ابابین تو کوئی نہیں ہوتی، اوابین ہوتی ہے، اس کی 4 رکعات ہیں۔ میری خالہ جو ہے وینٹیلیٹر پہ ہیں، اللہ شفا دے۔ میں دین پر چلتا ہوں لیکن سکون نہیں ملتا، تم چلتے رہو۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں ایک دن میں سکون مل جائے، آپ عبادت میں لگے رہیں۔ جب اللہ کا فرمان ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی ہر حال میں یہ اطمینان نصیب ہوگا، لیکن آدمی کو مایوس نہیں ہو جانا چاہیے۔ میرے والد کو بھی کینسر ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ سورۃ والنجم کی آخری آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یا تو اس کو ایک ہی دفعہ 1001 دفعہ پڑھ کے کسی ڈول پہ پانی کے بڑے پہ دب کر لیں، وہی پانی پلاتے رہیں، یا ہر نماز کے بعد پھر 3 تسبیح پڑھ کے دم کر کے پلاتے رہیں۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے ویزے کا مسئلہ ہے، جب بھی کوئی مشکل ہو تو علماء نے یہی لکھا ہے کہ سب سے بڑا وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے پڑھنے سے بڑی مشکلیں جو ہیں وہ بھی حل ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد سے حل کر دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث
یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی اللہم فرج ہم المہمومین نفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کے گھروں میں لڑکے لڑکیاں ان کے خیر کے رشتے نصیب فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ پورے عالم میں جہاں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں معاہد ہیں معابد ہیں دین کے مراکز ہیں تبلیغ کے مراکز ہیں تحفیظ کے مراکز ہیں ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ ان کے حال پہ رحم فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ